حضرت ابو بکر صدیق کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ مدینہ میں روضہ رسول کے اندر، ٹھیک ہے، روضہ رسول میں، جنت البقیع میں نہیں، روضہ رسول میں بیٹا، ٹھیک ہے، روضہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ مبارک ہے، بچے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے وہاں پر ایک طرف حضرت عمر کی قبر ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق کی قبر ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ ایک قبر کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے۔ بیٹا یہ ہنا مہر، آپ اپنا کیمرہ آف کر لیں، جو ایک قبر کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے وہ قبر کی جگہ کس شخص کے لیے ہے؟ وہ جگہ کس شخص کے لیے بیٹے؟ وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ گریو ہے۔ اور اسی طرح جنت البقیع کہاں پر ہے؟ جنت البقیع، جنت البقیع جو ہے وہ مدینہ میں ہے، اور جنت المعلا، جنت المعلا جو ہے وہ یہ مکہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہیں کیا؟ جنت المعلا اور جنت البقیع، یہ گریو یارڈز ہیں، ٹھیک ہے، یہ گریو یارڈز ہیں دونوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وائفز، تمام ام المومنین جنت البقیع میں دفن ہے، صرف ایک ام المومنین جنت المعلا میں دفن ہے، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ ان کی قبر مبارک جنت المعلا میں ہے، باقی تمام ام المومنین جنت البقیع میں دفن ہے۔ اس کے علاوہ بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف کا تعلق الیگزینڈریا سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی بیٹے ہیں جن کا تعلق ان سے ہے، باقی تمام ام المومنین سے کوئی بچے نہیں ہیں، صرف حضرت خدیجہ یا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق الیگزینڈریا سے۔ الیگزینڈریا کون سے ملک میں آتا ہے؟ الیگزینڈریا ایجپٹ میں آتا ہے، اور الیگزینڈریا کس نے آباد کیا تھا یہ شہر؟ ایجپٹ میں آتا ہے۔ عبداللہ بن سبا کس دور میں کس خلیفہ راشد کے خلاف جو ہے وہ فتنے پھیلاتا رہا؟ عبداللہ بن سبا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتنے جو ہے وہ یہ شخص پھیلاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قریش کی قبیلے کی برانچ تھی بنو ہاشم، بنو ہاشم سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ بچے یہ ہنا مہر آپ کا کیمرہ بار بار آن ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوتی ہے، اسکرین پہ آپ کا سارا فیس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارکلیت کون سی لینگویج میں جو ہے وہ بولا جاتا ہے؟ فارکلیت کون سی لینگویج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے؟ ہیبریو لینگویج میں۔ ہیبریو کس کنٹری کی آفیشیل لینگویج ہے؟ آج کل ہمیں بڑی آگ لگی ہوئی ان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی۔ اسرائیل، اور اسرائیل کا کیپٹل کون سا ہے؟ اسرائیل کا کیپٹل تل اویو، تل اویو۔ یروشلم جو ہے وہ ہم نہیں مانتے، پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی کے مطابق یروشلم جو ہے وہ فلسطین کا کیپٹل ہے، اور تل اویو جو ہے وہ اسرائیل کا کیپٹل، ادروائز تل اویو بھی اسرائیل کا نہیں، ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے غلام کے ساتھ ان کی تجارت کا مال لے کر گئے تھے، کس ملک کی طرف گئے تھے؟ سیریا کی طرف گئے تھے، اور جو غلام تھا اس کا نام کیا تھا؟ میسرا، اس کا نام میسرا تھا۔ اور حضرت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت جب یہ واپس آئے تو حضرت ان کے غلام نے آپ کی بڑی تعریف کی، جس کے بعد حضرت خدیجہ نے جو ہے وہ میرج کا پروپوزل بھیجا. تو وہ جو میرج کا پروپوزل بھیجا تھا وہ کس کے ہاتھ میں بھیجا تھا؟ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرینڈ تھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ کے ساتھ تو آپ کی ایج کیا تھی؟ آپ کی ایج 25 ایئرس تھی. اور حضرت خدیجہ کی ایج کیا تھی؟ حضرت خدیجہ کی ایج 40 ایئرس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے وہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو طالب نے. حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ آپ کا نکاح پڑھایا تھا. حضرت ابو طالب کس صحابی کے والد ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کتنے عرصے پر مشتمل ہے؟ مکی زندگی 53 ایئرس. 53 ایئرس. اور مدنی زندگی 10 ایئرس پر جو ہے وہ مدنی زندگی مشتمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اور وہی آخری اب کا حج تھا. اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ وفات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ 4 جو ہے وہ عمرے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، جب حج کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹوں کی قربانی کی؟ اب اس پہ نا اختلاف ہے تھوڑا سا. کچھ لوگ کہتے ہیں 63 کی اور کچھ لوگ کہتے ہیں 100 کی. تو یہ دونوں ہی اس کے اوپر جو ہے وہ اختلاف ہے. تو اس لیے سوال پیپر میں آیا نہیں جاتا، لیکن آپشن آپ کو پیپر میں دونوں اکٹھی نہیں دی جائیں گی. یا 63 کہا جائے گا یا 100 دیا جائے گا. اس پہ دونوں کے جو ہے نا اختلاف ہے. اس کے بعد بچے آپ کا آ جاتا ہے نیکسٹ ابو جہل کس غزوہ میں جو ہے وہ مارا گیا؟ غزوہ بدر میں. غزوہ بدر میں. اور ان کو قتل کس نے کیا تھا ابو جہل کو؟ دو بھائی تھے، معاذ اور معوذ. اچھا جی، نجاشی کے دربار میں ایک صحابی نے تقریر کی تھی سورہ مریم کی. وہ صحابی کون سے تھے؟ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیار جو ہے وہ ان کا کیا تھا؟ حضرت جعفر کا کیا تھا ٹائٹل تھا؟ کیا تھا ان کا ٹائٹل تھا؟ ان کا لقب تھا فلائنگ جعفر جو ہے وہ اس کو بولا جاتا ہے. تیار بیسیکلی پرندے سے نکلا ہے. آپ کی شہادت کس جنگ میں ہوئی تھی؟ بیٹل آف موتا میں جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص اور بھی تھا. وہ صحابی کون سے تھے؟ حضرت زید بن حارث جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر طائف کے اوپر. اس کے بعد بچے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے. کون سے پیغمبر جنات کے ساتھ جو ہے جنات کو یا جنات ان کے قابو میں تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. ہجرت مدینہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اپنے جو ہے وہ بستر پر لیٹنے کا حکم دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ہجرت مدینہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کر دیا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس بھائی چارے کو اس کو بولتے ہیں مواخات مدینہ. مواخات مدینہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. اچھا، میثاق مدینہ از فرسٹ کانسٹیٹیوشن.
اس کے کتنے آرٹیکل ہیں؟ میثاق مدینہ جو ہے وہ پہلا کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے اسلامی دنیا کا بھی. اس کے ٹوٹل نمبر آف آرٹیکل کتنے ہیں؟ 53 یا 47؟ اس کے 47 آرٹیکلز ہیں. اس کے 47 آرٹیکلز ہیں. اس کے بعد بچے اسلامی دنیا کا جو ہے وہ ویسے اسلامی دنیا کو تو میثاق مدینہ ہو گیا. ویسے ماڈرن پالیٹکس کے حساب سے اگر کہا جائے یا ماڈرن ورلڈ کا پہلا کانسٹیٹیوشن کہا جائے تو کسے کہتے ہیں؟ میگنا کارٹا کو 1215 میں جو ہے وہ بنا تھا. اچھا، مسجد نبوی کے لیے جو زمین خریدی تھی وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی. ان یتیم بچوں سے زمین کس صحابی نے خریدی تھی خرید کے مسجد کے لیے وقف کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ اس کو کیا تھا. اور قرآن مجید میں کس غزوہ کو یوم الفرقان کہا گیا؟ یوم الفرقان غزوہ بدر کو جو ہے وہ کہا گیا ہے. اور فرقان کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. رئیس المنافقین کس کو بولا جاتا ہے؟ رئیس المنافقین کس کو بولا جاتا ہے؟ یہ غزوہ احد میں اپنے 300 ساتھی لے کر جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گیا تھا. عبداللہ بن ابی، اس نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیا تھا الو کے پٹھے نے. اس کے بعد کون سے صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل کون سے صحابی تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر. حضرت مصعب بن عمیر جو ہے وہ جب ان کی شہادت ہوئی، کون سی جنگ میں شہادت ہوئی تھی؟ ان کی شہادت ہوئی غزوہ احد میں. جب غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی تو یہ ایک افواہ پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں یا ان کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی ہے. تو سارے لشکر میں جو ہے نا تھوڑی سی مایوسی اور اداسی پھیل گئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حضرت مصعب بن عمیر تھے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں ایک درے پہ ایک صحابی کو کہا کہ جی 50 تیر اندازوں کو لے کر آپ وہاں پر بیٹھ جائیں. تو وہ لیڈر کون تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تیر اندازی کے لیے مقرر کیا تھا؟ ان 50 تیر اندازوں کا لیڈر مقرر کیا تھا حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ان کو مقرر کیا تھا. اور ٹوٹل اس جنگ میں جو ہے وہ کس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے وہ کس صحابی کی وجہ سے مسلمانوں کو نہ شکست ہوئی نہ فتح ہوئی، بس ایک نیوٹرل ہو گئی جنگ؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، حضرت خالد بن ولید نے کون سے سن ہجری میں جو ہے وہ اسلام قبول کیا؟ 6 ہجری میں یا 7 ہجری میں؟ غزوہ خیبر کے بعد میرے خیال میں انہوں نے کیا تھا 7 ہجری میں. حضرت خالد بن ولید کا لقب کیا تھا؟ What is the title of حضرت خالد بن ولید؟ سیف اللہ. اور حضرت خالد بن ولید کی جو قبر مبارک ہے وہ کون سے ملک میں ہے؟ کموس اس سٹی کا نام ہے، شاید سیریا کے اندر جو ہے وہ آپ کی گریو سیریا کے اندر ہے. اس کے بعد بچے جو غزوہ خندق اس میں خندق کھودنے کا جو ہے وہ مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں بٹ پھر بھی انہیں صحابی کا درجہ دیا گیا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کے بعد لیٹ می ریکال، قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ 14 جو ہے وہ سجدے ہیں قرآن مجید کے اندر. فاتح مصر کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سعد بن نبی وقاص نے حضرت عمر بن العاص کو، حضرت عمر بن العاص کو جو ہے وہ فاتح مصر کہا جاتا ہے، اور سعد بن نبی وقاص کو فاتح ایران کہا جاتا ہے. یہ کس کو کنفرم کر لیجئے گا، میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے. حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ فاتح ایران کہا جاتا ہے، اور حضرت عمر بن العاص کو جو ہے وہ فاتح مصر کہا جاتا ہے. اس کے بعد بچے بیٹل آف یرموک مسلمانوں نے کس کے خلاف لڑی تھی؟ بیٹل آف یرموک کس کے خلاف لڑی تھی؟ کون سے امپائر کے خلاف لڑی تھی؟ رومن امپائر کے خلاف جو ہے وہ لڑی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بچے وضو، غسل اور تیمم کے بارے میں احکامات کون سی صورت کے اندر آئے ہیں؟ وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں سورہ المائدہ کا. سورہ المائدہ کے اندر جو ہے وہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ کون سی جو ہے وہ سورت کی آیات نازل ہیں؟ سورہ المائدہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا ہے؟ اونٹنی کا نام ہے قصوہ. اچھا جی، اس کے بعد بچے آپ کا آ جاتا ہے بیت اللہ کی چابی کس صحابی کے حوالے کی گئی ہے؟ وہ ابھی تک ان کی فیملی کے پاس ہی چل رہی. بیت اللہ کی جو کیز ہیں، حضرت عثمان بن طلحہ. حضرت عثمان بن طلحہ جو ہے وہ ان کے حوالے کی گئی تھی بیت اللہ کی کیز. اس کے بعد بچے اصحاب کہف کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ اصحاب کہف کا ذکر کون سی صورت میں آیا ہے؟ سورہ کہف کے اندر. سورہ کہف کے اندر. اور اس میں ایک جانور کا بھی ذکر کیا گیا تھا. وہ جانور ڈاگ ہے. قرآن مجید کے اندر ویسے بچے میسج بھی بتائیں کہ کون کون سے جانور کا ذکر آپ کے خیال میں جو ہے وہ کیا گیا ہے. ایک تو کاؤ ہو گئی، ڈاگ ہو گیا، نمل ہو گیا چونٹی، ہنی بی ہو گیا، ابابیل، ہدہد، بھیڑیا، اونٹنی، اور گدے کا ذکر بھی کیا گیا. ایلیفاتی کا ذکر بھی ہے، گدے کا ذکر بھی ہے ہمار کے نام سے، اور اس کے بعد مچھلی کا ذکر بھی ہے. مچھلی کا ذکر بھی شاید ہے، مچھلی کا ذکر بھی، مچھر کا ذکر بھی ہے. رائٹ. اس کے بعد بچے واپس آ جاتے ہیں ہم ادھر. عروس القرآن کون سی سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو. ہارٹ آف قرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ ہارٹ آف قرآن
سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. اچھا قرآن مجید کا جو آخری ٹوٹل 30 سپارے ہیں, تو جو آخری سپارہ ہے اس میں ٹوٹل نمبر آف آیات کتنی ہیں؟ اس کے اندر ٹوٹل 37 سورت ہے, سوری آیات نہیں سورہ, 37 سورہ ہے, 78 سے لے کے 114 تک جو ہے وہ یہ چلتی ہیں. قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے, سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر. اچھا فرسٹ حافظ آف قرآن, فرسٹ حافظ آف قرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر صحابی, ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن اگر صحابی کی بات کریں تو وہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے. اچھا جی, ذہن سے نکل گیا اس کو. اس کے بعد اچھا بچے, یہ فیڈرل شریعت کورٹ یہ کس سال بنی تھی؟ فیڈرل شریعت کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ کون سے سال میں بنی تھی؟ یہ 1980 میں بنی تھی. اچھا فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف ججز کتنے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل نمبر آف ججز اس کے اندر کتنے ہوتے ہیں؟ اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف ججز 8 ہوتے ہیں. اور یہ کتنے سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں؟ یہ 3 سال کے لیے جو ہے وہ الیکٹ ہوتے ہیں. ابھی جو کرنٹ ایکٹنگ چیف جسٹس ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر سید محمد انور. سید محمد انور صاحب جو ہے وہ ابھی فیڈرل شریعت کورٹ کے جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں. اچھا ان میں سے فیڈرل شریعت کے جو 8 ججز ہوتے ہیں, ان میں سے کتنے ججز کا عالم دین ہونا, عالم ہونا ضروری ہے؟ تین ججز کا جو ہے وہ عالم دین ہونا ضروری ہے, صرف 3 کا. باقی عالم دین نہ بھی ہوں, صرف مسلمان ہوں تو کام چل جائے گا, لیکن 3 جو ہے وہ ان کا عالم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے بعد بچے اسلامک آئیڈیالوجی, اسلامی نظریاتی کونسل یہ کب بنی تھی؟ یا جسے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بولتے ہیں, یہ 1962 میں بنی تھی. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ بنی تھی 1962 میں. اب بچے مجھے لگتا ہے تھک گئے ہیں, ایسے یہ تھک گئے ہیں, عوام فرار ہونا شروع ہو گئی. اس کی ریکارڈنگ ویسے یوٹیوب پہ اویلیبل ہو جائے گی, آپ لوگ اس کو بھی دیکھیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریگولر بیچ کی کلاس ہوگی اس کے اندر اس کی ریکارڈنگ بھی اپلوڈ ہو جائے گی, تو آپ وہاں پر بھی دیکھیے گا. تو بچے یہ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا اس کا ہیڈ کوارٹر ہے اسلام آباد کے اندر. ابھی جو اس کے ایگزیکٹو ہیں یا چیئرمین ہیں ان کا نام کیا ہے؟ قبلہ ایاز. قبلہ ایاز جو ہے وہ ان کے, یہ بچے اپنے اچھے سے یاد رکھنا ہے, یہ اس کے اوپر لازمی ایک آدھا سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سے سال میں ہوئی تھی؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. اچھا یہ 570 بھی آپ کو ملتا ہے اور 571 بھی ملتا ہے. یہ دونوں آپشن یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں. دونوں آپشن اکٹھی نہیں آئیں گی. یا 570 آئے گا, اگر 570 آئے تو 570 کر دینا ہے, اور اگر 571 آئے تو 571. یہ دونوں اکٹھی نہیں آئیں گی. اس کے بعد بچے پہلی جو مسلمانوں نے ہجرت کی وہ کس طرف کی تھی؟ وہ حبشہ کی طرف گئی تھی. حبشہ کا نیا نام کیا ہے؟ حبشہ کا نیا نام ایتھوپیا ہے. افریقہ نہیں, ایتھوپیا. ٹھیک ہو گیا. صرف 1 منٹ رک جائیں بچے. جی بچے, آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. ابو الانبیاء کس کو کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. جد الانبیاء کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. ابو البشر کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. فادر آف مسلمز, مسلمانوں کے والد کس کو کہا جاتا ہے؟ فادر آف مسلمز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت آدم علیہ السلام فادر آف آل مین کائنڈ ہے. وین اٹ کمز ٹو فادر آف مسلمز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آنسر رائٹ ہے. ٹھیک ہے. فادر آف ایڈم تمام انسانوں کے باپ ہیں. کس پیغمبر کو ابو العرب کہا جاتا ہے؟ ابو العرب کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. حضرت اسماعیل کا ایک اور لقب بھی ہے, ذبی اللہ. ٹھیک ہے. ذبی اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ. اور کلیم اللہ کس کا لقب ہے؟ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. اس کے بعد بچے ذوالنون, ایک تو نا ذوالنورین. ذوالنورین پہلے بتا دیں کس کا لقب ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی جو ہے وہ شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی. ذوالنون یہ کس کا لقب ہے؟ ان کا لقب صاحب ہوت بھی, ان کو صاحب الحوت بھی بولا جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا. حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق کس ملک سے تھا؟ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے درمیان وہ ملک آتا ہے. دریائے دجلہ, اور ایک طرف دریائے دجلہ ایک طرف دریائے فرات, اس کے درمیانی وادی جو ہے وہ اس ملک کو کہتے ہیں. اس میسوپوٹیمیا اس کا پرانا نام ہے. بغداد اس کا کیپٹل ہے. وہاں پر ایک ونڈر آف دی ورلڈ بھی ہے, عراق. عراق جو ہے وہ اس کا نام ہے. کس پیغمبر کا ٹائٹل صفی اللہ ہے؟ صفی اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ جی بچے, حضرت آدم علیہ السلام کو. شیخ الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ کس پیغمبر کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو. قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام, شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام. شیخ الاسلام کس کا ٹائٹل ہے؟
ویسے سیلف گیون ٹائٹل ہی ہے لیکن مان جاتے ہیں. شیخ الاسلام طاہر القادری. اس کے بعد بچے سب سے زیادہ قرآن مجید میں ذکر کس صحابی کا ہے, کس پیغمبر کا ہے, سوری, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر ہے. خلیفۃ الارض کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ خلیفۃ الارض, یا اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹائٹل ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے نام سے پکارا ہے, حضرت داؤد علیہ السلام. ٹھیک ہے, حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ. قرآن مجید میں کتنی سورتیں پیغمبروں کے نام پر ہیں؟ 6 سورتیں جو ہے وہ قرآن مجید میں پیغمبروں کے نام پر ہیں. قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ 26 جو ہے وہ پروفٹس ان کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں, 26. اس کے بعد بچے امام الناس کس پیغمبر کا لقب ہے؟ امام الناس. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد بچے آپ کا آ جاتا ہے کس پیغمبر نے 3 مرتبہ کافروں پر عذاب کی دعا مانگی؟ ان کی کشتی 6 مہینے تک تیرتی رہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ 3 مرتبہ ان کے لیے دعا مانگی. تو بچے ابھی آپ لوگوں کے جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں یہی چیزیں پاسبلی ڈسکس ہو چکی ہیں. آپ لوگ ویٹ کریے گا, جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ریکارڈنگ کا بھی یہ اپلوڈ ہو جائیں گی, وہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گے. کوئی 5-6 ریکارڈنگز ہوں گی, تو آپ ان سب کو جو ہے وہ فاسٹ فارورڈ کر کے ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا, تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. اور اگر آپ کو صرف یہ آڈیو میں چاہیے تو آڈیو آپ لوگوں کو گروپ میں شیئر ہو جائے گی, آپ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں. اور مجھے آپ لوگوں نے بتا دینا کہ آپ کو آڈیو میں چاہیے یا ویڈیو میں چاہیے. ویڈیو میں بھی اپلوڈ ہو جائیں گی لیکن آڈیو میں فوری طور پہ شیئر ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. یوٹیوب پہ چینل ہے رائل انسٹیٹیوٹ آف بیوروکریسی کے نام سے, تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچے, انشاءاللہ ابھی جو باقی بچوں کی کلاس ہوگی اس میں بھی جو چیزیں ڈسکس کریں گے تو آپ کا اسلامیت کا کام پورا ہو جائے گا. آپ صرف انہی پوائنٹس کو یاد رکھیے گا, اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز آپ کو ایکسٹرا یاد کرنے کی ضرورت